ایک سفر مجھے یاد آ رہا ہے جب میرے ساتھ بیٹی بھی تھی اور وہ قرآن پڑھ رہی تھی، اپنا سبق یاد کر رہی تھی اور منزل دہرا رہی تھی، لیکن گاڑی میں پبلک ٹرانسپورٹ تھی تو موسیقی اچھا یہ بجائے اس کے کہ سب احتجاج کرتے کہ اسے بند کرواتے، ڈرائیور سے کہتے کہ اتنا لاؤڈ میوزک، اچھا مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے چھوڑو، اگر سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ کانوں کے پردے اور ذہن کا سکون تک ڈسٹرب کر دینے والا ہے، تو اسے کم کرنے روکنے کے لیے کہتے، الٹا ہم سے جھگڑنے لگے کہ پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کھلا ہے، پیٹھ ہو گئی قرآن کو، گناہ ہو گیا، لہٰذا اسے بند کر کے آگے رکھ دو۔ اب انہیں کیسے سمجھائیں کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر پڑھنا نہیں، بلکہ قرآن کو نہ پڑھنا اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈالنا ہے اور اس کی تعلیمات سے منہ موڑنا ہے اور قرآن کی مخالفت کرنا ہے۔ قرآن نے تو لہو الحدیث کی مذمت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بیہودہ باتیں، مغنیات کا کلام، مقصد سے غافل کرنے والا کلام، غیر محرم خاتون کی زبان سے عشقیہ، جنسیہ، اثمیہ، دعوت گناہ کے الفاظ سننا اور سنوانا۔ وہ پیسنجرز جو نہیں سننا چاہتے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، زبردستی ان کو اس طرف متوجہ کرنا۔ صنم کو لکھا، خط لکھا، پتہ نہیں خط میں کیا کیا لکھا، پھر ٹا لا 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 اور لا 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 لا، پتہ نہیں ایسی بیہودہ سریں اور بیہودہ باتیں، ایمان کیا خراب ہو، سکون تک برباد ہو۔ اس قوم نے عبادات کی طرح ادب و آداب کے بھی وہ معیارات بنا لیے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے، شریعت کی بے شک مخالفت ہو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ بالکل اسی طرح وہ مسجد نبوی میں گاڑیوں کا واقعہ ہو، اسی طرح کوئی اور چیز ہو، پتہ نہیں اس قوم کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حذو النعل بالنعل، گزشتہ تباہ شدہ اقوام کے قدموں کی پیروی کرو گے کہ ہم خیال ہو جاؤ گے، بالکل ویسے ہو رہا ہے۔ کس طرح ہم نے وہ تعویلات پیش کی ہیں کہ ایون جو حق بجانب ہوتا ہے وہ شرمندہ ہو جائے یا کم از کم خاموش ضرور، دل ہی دل میں کڑتا اور مرتا رہے۔ یہ بچپن سے میرے دل کا درد ہے کہ جب میں شہادت العالمیہ کے لیے اپنے شہر سے ایک دوسرے شہر پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہاسٹل میں رہتی تھی تو جایا کرتی تھی بابا جان کے ساتھ، پبلک ٹرانسپورٹ میں مجبوری میں سفر کرنا پڑتا، تو جب اس میں یہ سب لاؤڈ میوزک اور بیہودگی اور اسی طرح مرد و زن کا اختلاط دیکھتی تو میں اس وقت رو رو کے دعائیں کرتی کہ یا اللہ ہمیں اپنی گاڑی دے اور ہمیں سکون کا سفر نصیب فرما کہ ہم نماز کے لیے رک سکیں اور تلاوت قرآن سن سکیں، تیری یاد کا اہتمام ہو۔ اللہ کا شکر کہ اس نے عسر کے ساتھ یسر کو، تنگی کے ساتھ آسانی کو اور دل کے اس درد کو امن و ایمان میں بدل دیا کہ اب سفر کرتے ہوئے رب کی یاد نہ صرف خود اس طرف کہ ہم خود اللہ کا ذکر کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ اور یہ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایون خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی زبردستی کرواتے ہیں۔ شیطان کی کتنی اجارہ داری ہے اور اپنے آپ کو حق بجانے بھی سمجھتے ہیں۔ ایون یہ جو سارا بحث و مباحثہ ہم سے ہو رہا تھا بالآخر یوں ختم ہوا کہ اچھا اگر واقعی پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھنا گناہ ہے تو یہ گناہ ہمارے سر ہوا، آپ اس سے بری ذمہ ہو، تب جا کر کہیں بات ختم ہوئی۔ غور کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی پکڑ اور سزا سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ادب و آداب اور احترام کی آڑ میں نام پر ہم اپنے آپ کو کتنا محفوظ اور بلکہ عاشق رسول اور نیکوکار بنا لیتے ہیں۔ نیکی کا وہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ جس کی آڑ میں جو مرضی کرتے رہیں۔ قرآنی احکامات کو پس پشت ڈالنے سے ڈر نہیں لگتا بلکہ کمر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ پیچھے بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، آگے بند کر کے رکھنا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو چیزوں کے نام بدل دیں گے، اصل نام کے بجائے اور رکھ لیں گے،
قوالیاں وغیرہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں، اور دھن اور سر اور موسیقی کے آلات کے ساتھ شرکیہ اور باطل نظریہ کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سامنے گانے بجانے ہوں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، یخسف اللہ بہم الارض وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ کہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہو اور یہ کہیں کھائی میں اور اسی طرح تباہی میں نہ گر جائے، مسافر اس سفر میں مارے ہی نہ جائیں، کہ کس طرح ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکوکار بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جی قرآن کو پیٹھ نہیں کرتے۔